الرحیم۔ آپ کے ہاں حاضر ہو کے اور اس مسجد کو دیکھ کے قلبی اور دلی مسرت محسوس ہوئی۔ یہ جو مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، یہ دراصل دین کے اور اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ جو فوج کی چھاؤنیاں ہوتی ہیں، جہاں فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں لڑنے کا ڈھنگ، دشمن سے بچاؤ کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، یہ مدارس بھی دراصل دین کی چھاؤنیاں ہیں۔ خطیب یہیں سے جنم لیتے ہیں، امام یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، مؤذن، قاری، حافظ، یہ سب دینی مدارس کی پیداوار ہے۔ وہ جو حافظ اور قاری ہوتے ہیں، وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، دعائیں یاد کراتے ہیں، اور یہ جو عالم ہوتے ہیں یہ بچوں کو دین پڑھاتے ہیں۔ اصل علم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، ان میں استعداد پیدا کر دیتے ہیں، سمجھ پیدا کر دیتے ہیں، تاکہ وہ قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ مفتی انہی مدارس سے بنتے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، نکاح کا، طلاق کا، تجارت کا، معاشرت کا، معیشت کا، لین دین کا، تو وہ جو مفتی ہوتے ہیں وہ آپ کی گفتگو کو سن کر شرعی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب محنت جو ہے یہ مدرسوں کی، مدارس کی۔ یہ جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں، سیکولر، جو نہ نماز کے قریب گئے، نہ حج کو مانتے ہیں، نہ سنت رسول کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم لا تعلق ہیں، سب ٹھیک ہے، یہ لوگ دراصل دین کے دشمن ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو دین کی قدریں ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، قاری پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے،
مفتی بن رہے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ دراصل یہ دین کے دشمن ہیں، لیکن بزدل ہے نا، دین پر حملہ نہیں کر سکتے، یعنی سامنے آ کر کہیں کہ نماز غلط ہے، قرآن کی تعلیم غلط ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اس کا آسان طریقہ یہ ڈھونڈا کہ دین کی جو چھونیاں ہیں، یہاں سے دیندار لوگ، عالم، خطیب، مفتی، قاری نکل رہے ہیں، انہیں بدنام کرو۔ جب یہ بدنام ہو جائیں گے تو پھر دیندار طبقہ باقی نہیں رہے گا، اور دین کی یہ قدریں بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے وہ مدارس کے دشمن بنتے ہیں، یہ جہلا پیدا کرتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، اور یہاں سے نکھٹو لوگ، نکمے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کارگر بندے پہ پروپیگنڈا، مسلسل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی کہ دراصل یہ لوگ دشمن کس کے ہیں؟ دین کے، لیکن دین کی دشمنی نہیں کر سکتے کہ لوگ ان کی بات پھر نہیں سنیں گے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مدرسوں کو بدنام کرو، اور جو دیندار لوگ ہیں اور علماء ہیں انہوں نے مسلسل محنت کی کہ اللہ کرے یہ مدرسے آباد رہیں، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مدارس ہیں، دین کے مدرسے، اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ یہ قائم رہنے چاہیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مدرسے قائم رہنے چاہیے، یہ بہاریں قائم رہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حکومت ایک پرائمری سکول بغیر گرانٹ کے نہیں چلا سکتی۔ انہیں کہو چلاؤ سکول پرائمری، گرانٹ کے باوجود بھی ان سے نہیں چل رہے ہیں۔ یعنی سکول ہیں تو ان کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، میز ٹوٹے ہوئے ہیں، پنکھے کوئی نہیں، اجڑا ہوا ماحول ہے، حالانکہ سرکاری وسائل میسر ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مدارس ہیں انہیں حکومت کوئی گرانٹ نہیں دیتی، لیکن ان کے کمروں میں قالین موجود ہیں، ٹیوبیں موجود ہیں، پنکھے موجود ہیں، جنریٹر موجود ہیں، سب کچھ موجود۔ ایک گھر جس میں 5-6 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے، 6-7 آدمیوں کا، کتنا خرچہ اٹھتا ہے؟ لگ پتہ جاتا ہے، 6 بندوں کا کھانا۔ یہاں ایسے مدرسے بھی ہیں پاکستان میں جن میں 5-5 ہزار طلبہ پڑھ رہے ہیں، ہزار طلبہ پڑھ، 500 طلبہ پڑھ۔ خود ہمارے مدرسے میں تقریباً 350 کی تعداد۔ 2 ٹائم کا کھانا دینا ہے انہیں، تھوڑا سا اندازہ کرو، 350 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا دینا، بجلی کے بل، عملے کی تنخواہیں۔ اب ہمارا جو ادارہ ہے اس کے عملے کی تنخواہیں جو ہیں وہ 5.5 لاکھ روپے ہیں۔ طلباء کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ہے۔ بجلی کے بل جو ہیں، ٹیلی فون، بجلی، سوئی گیس کے بل 1.5 لاکھ روپے۔ ہر مہینے 9 لاکھ روپیہ یوں اٹھا کے دینا آسان؟ یہ تو تب بندہ کر سکتا ہے جب دن کی آمدن ہزاروں میں ہو۔ کھانا پکایا جا رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، طالب علم کھا رہے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اچھے ڈاکٹر سے علاج ہو رہا ہے، ان کو وظیفے دیے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ خدا گواہ ہے،
مجھے کوئی پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے اور کیسے خرچ ہوتا ہے، تو پھر میرے دل نے یقین کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مدرسے قائم ہوں، وہ وسائل پیدا کر دیتے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے زکوٰۃ ادھر دینی، زمینوں کا عشر ادھر دینا ہے، قربانی کے جانور کی کھالیں ادھر دینی ہے، صدقہ ادھر دینا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ پچھلے سال مجھے پتہ بھی نہیں، تو میں صبح آیا تو مجھے کسی نے کہا جی لاہور سے کسی بندے نے 3 ٹرک چاولوں کے بھیج دی، 3 ٹرک چاول، تو یعنی یہ لگتا ہے بھئی اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہ مدرسے قائم ہو، ورنہ کون مہینے کا 9 لاکھ روپے اٹھا کے یوں دے دے، کھانا پینا اس کے علاوہ گندم، سبزی، تیل، گھی، مرچیں، سبزیاں، یہ تو بچے سارے بیٹھے ہیں، جو شہری بیٹھے ہو سناؤ سبزیوں کا کیا حال ہے آج کل، ادرک کیسے مل رہی، ہمارے ہاں 800 روپے کلو ہے، یہاں مل ہی نہیں رہی، الحمدللہ شکر کرو جان چھٹی۔ یہ حالات ہیں، اس کے باوجود کوئی کمی نہیں، چل رہا ہے۔ رمضان شریف میں بچوں کو کپڑے بھی مل رہے ہیں، لوگ آ کے تھان دے رہے ہیں، بچوں میں تقسیم کر دو جی کپڑے۔ تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں، اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہ مدرسے قائم رہنے چاہیے۔ پھر جو مدرسے مولانا جیسے لوگوں کے ماتحت ہوں، اشاعت التوحید و سنہ کے ماتحت ہوں، تو ان مدرسوں کی یہ ترجیح ہے، میں ایک ترجیح بیان کر رہا ہوں، دوسرے بھی تو مدرسے ہیں، علماء دیوبند کے مدرسے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اشاعت التوحید و سنہ کے جو مدارس ہیں نا، ان کی ترجیح یہ ہے کہ یہاں آنے والا جو بچہ ہے نا وہ پکا موحد بن کے نکل، یہ ترجیح ہے اشاعت التوحید کے مدرسوں، اور مدرسوں کی یہ بات یہ نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بات ہے کہ ان کے عقیدے سنوارے جاتے ہیں، راسخ کر دی جاتی ہے توحید ان کے دلوں میں، اور شرک و بدعات کی نفرت بھر دی جاتی ہے، اور یہ بڑا اعلیٰ کام ہے۔ اشاعت التوحید کے مدرسوں کی یہ ترجیح ہے، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔